اللہ کے بابرکت اسم پاک سے اپنے کلام کی ابتدا کرتا ہوں جو خالق کائنات و ارض و سماوات ہے۔ درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مالک کائنات ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ بعد ازاں اسلامک بایوگرافی اور ہسٹری کے میرے تمام معزز ناظرین کی خدمت میں میرا محبت و بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میرا آج کا موضوع سفر معراج مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ معراج تاریخ ارتقاء نسل انسانی کا وہ سنگ میل ہے جسے قصر ایمان کا بنیادی پتھر بنائے بغیر تاریخ بندگی مکمل نہیں ہوتی اور روح کی تشنگی کا مداوع نہیں ہوتا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز، انوکھا اور نادر الوقوع واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر عقل ناقص آج بھی حیران و شزدر ہے۔ انسان کامل حدود سماوی کو عبور کر کے آسمانوں کی بلندیاں طے کرتا ہوا لامکہ کی وسعتوں تک کیسے پرواز کر سکتا ہے، اور وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جسے دیکھنے کی عام انسانی نظریات میں تاب نہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں معراج کا معجزہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو خصوصی معجزات سے نوازا۔ ہر نبی کو اپنے عہد، اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے حوالے سے معجزات سے نوازا گیا تاکہ ان کی حقانیت ہر فرد و بشر پر آشکار ہو اور وہ ایمان کی دولت سے سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، ہزاروں جادوگر دربار شاہی سے وابستہ ہوتے، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزہ عطا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت سے فیضیاب تھے، کوڑھیوں کو تندرست کر دیتے کہ اس زمانے میں طب کا دورہ تھا، اور انسانی نفسیات کو یہی بات زیادہ حیرت زدہ کرتی ہے۔ ہر نبی اپنے وقت کے ہر کمال سے آگے ہوتا، امت جس کمال پر فائز ہوتی نبی اس کمال پر بھی حاوی ہوتا تھا۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا۔ باب نبوت و رسالت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بند ہو رہا تھا، چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا گیا جن کا مقابلہ تمام زمانوں کی قومیں مل کر بھی نہ کر سکتی تھی۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندے ڈالیں گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان و لامکہ کی وسعتوں سے نکال کر اپنے قرب کی حقیقت عطا فرمائی جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام معجزات اور دیگر انبیاء اور رسول کی تمام معجزات ایک طرف، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کی ہماگیریت اور عالمگیریت کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے جس کی عظمت میں وقت کا سفر طے ہونے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا اور نئے نئے کائناتی انکشافات سامنے آ کر معجزہ معراج کی حقانیت کی گواہی دیتے رہیں گے۔ ارتقاء کے سفر میں اٹھنے والا ہر قدم سفر معراج میں نقوش کف پاک کی تلاشی میں سرگردہ ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ سے اٹھا اور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، وہاں سے آسمانوں اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک گیا، حتیٰ کہ مکان اللامکہ کی وسعتیں طے کرتا ہوا مقام قاب قوسین پر پہنچا، اور پھر حسن مطلق کا بے نقاب جلوہ کیا۔ انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی۔ جب لوٹا تو گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور غسل و وضو کا پانی حرکت میں تھا۔ معزز ناظرین کرام، انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون؟ جبریل امین نے جواب دیا، میں جبریل ہوں۔
آواز آئی آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہی کی عزت و احترام کے لیے یہ محفلیں سجائی گئی ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہی کل انبیاء کے سرتاج ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جد الامجد کہہ کر سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون سے کرائی گئی۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا، خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ عظیم رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ مشاہدات آسمانی کے نورانی جلووں کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے مقام تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام عظیم ہے جہاں آ کر ملائکہ حتیٰ کہ انبیاء اور رسول کی بھی پرواز ختم ہو جاتی ہے، مقرب فرشتوں کے پر بھی جلتے ہیں۔ گویا ملاقات کا سارا نظام اور عالم امکان کی ساری بلندیاں سدرۃ المنتہا پر ختم ہو جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا کا مقام اولا عالم مکان کی آخری حد لامکاں کا ابتدائی کنارہ ہے۔ اس مقام پر تفسیر نیشا پوری اور تفسیر در منصور میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگتے تھے کہ اے رب کائنات، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، جس پر تو اپنی زبان قدرت سے ہمہ وقت درود پڑھتا ہے، اور ہم بھی تیرے حکم کی تعمیل میں اس ہستی پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں۔ آج وہی مہمان ذی وقار تشریف لا رہے ہیں۔ اے باری تعالی ہمیں اپنے اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نقاب جلوہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان مقرب ملائکہ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا کہ تم ساری کائنات آسمانی سے سمٹ کر اس درخت یعنی سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ۔ فرشتے ہجوم در ہجوم امڈ آئے۔ فرشتوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ وہ درخت ان کے نور کے سائے میں آ گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سائے میں لے کر چھپا لیا سدرہ کو جس نے کہ چھپا لیا ملائکہ کی کثرت نے۔ سدرۃ المنتہا کے مقام عظیم پر قدسیان فلک کو مہمان ذی وقار کے دیدار فرحت آثار کا لازوال شرف حاصل ہوا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساس میں۔ جب مہمان عرش آگے بڑھنے لگے تو جبریل امین رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل چلو، تو عرض کیا اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی کے پرتوں سے جل جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو جبریل اور براق ساتھ نہ
تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکتا و تنہا ہی اپنے خالق کائنات کے اذن سے روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک سبز رنگ کا ملکوتی اور نورانی تخت بھیج دیا۔ اس تخت کا نام زخرف تھا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلی تک پہنچایا گیا۔ جب سدرۃ المنتہا کی منزل گزر چکی، جب فرشتوں کا استقبال پیچھے رہ گیا تو آگے ایک نور تھا اور دیکھنے والے کو اس نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور میں غائب کر دیا گیا تو دیکھنے والی آنکھ بھی آپ کو دیکھنے سے قاصر ہو گئی۔ اب کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ نور کیا ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں تک ہے، کہاں جانے والا ہے۔ اس حصار نور میں داخل ہونے کے بعد مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلی کی سیر کی۔ اس کے بعد مہمان مکرم کو بڑی عزت و وقار و تمکنت کے ساتھ آگے لے جایا گیا۔ معزز ناظرین کرام، معراج بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ براہ راست اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت اور حقیقت کسی بھی فرد و بشر کی سمجھ بوجھ، عقل و خرد اور فہم و فراست کی پرواز سے بلند اور بہت ہی بلند ہے، حتیٰ کہ کسی کے لیے اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اور انسان کا سفر ارتقاء نقوش کف پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کا نام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔